بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، خیر و برکات سے معمور مہینہ ہے، عبادت و تلاوت قرآن کی کثرت کا مہینہ ہے، صبر و اجر کا مہینہ ہے، اہل اسلام کی تربیت کا مہینہ ہے، وہ عنقریب ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کا دن ہوگا جو روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ استاذ محترم یہ ارشاد فرمائیں کہ عید الفطر سے پہلے والی رات، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، لوگ اسے بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ اس سلسلہ میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی حببنا العید وجعلہ مقربا لکل بعید وامرنا بالدعاء فی اليوم السعید والصلاة والسلام علی من وجہہ عید ولقاؤہ عید ومولدہ عید وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام ما دعا اللہ فی العید عبد سعید۔ ماشاء اللہ، آپ نے ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ آپ نے چاند رات کے متعلق سوال کیا ہے، تو چاند رات ضرور منانا چاہیے، بڑے اہتمام کے ساتھ منانا چاہیے، مگر چاند رات منانے کا یہ طریقہ درست نہیں کہ بے پردگی اور فحاشی پھیلائی جائے، فضول خرچی کی جائے اور لہو و لعب میں وقت گزارا جائے۔ چاند رات منانے سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس رات کو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، شکر میں اور عبادت میں وقت گزارا جائے۔ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 1782 میں حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا، شب بیداری کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرتے ہوئے، تو جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو گئے، اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ استاذ محترم، ہمیں عید الفطر کے دن کے فضائل کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ عید الفطر کے دن کے متعلق احادیث نبویہ سماعت فرمائیں۔ سنن نبی داؤد رقم الحدیث 1134 میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی مناتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ہمیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ الترغیب والترہیب رقم الحدیث 23، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی مبارک رات آتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کا نام دیا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی معصوم فرشتوں کو شہروں میں بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے
اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس عید کے اجتماع میں آخرت کے متعلق جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، اور جو دنیا کے متعلق مانگو گے اس میں بھی تمہاری بھلائی کے مطابق میں عطا فرماؤں گا۔ جب تک تم میری بات مانو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالوں گا، میں تم کو رسوا نہیں کروں گا۔ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے، تم نے مجھے راضی کیا اور میں خدا بھی تم سے راضی ہوں۔ استاد محترم، یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمیں عید کے دن کون کون سے معمولات اختیار کرنا چاہیے؟ عید کے دن ہمارے لیے یہ کام مستحب ہیں، حجامت بنوانا، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ بال سنت کے خلاف نہ ترشوائے جائیں۔ آج کل نوجوان اپنے بالوں کے مختلف ڈیزائن بنوا لیتے ہیں جو دیکھنے میں بھی انتہائی برے لگتے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ناخن ترشوانا، مسواک کرنا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کپڑے نئے نہیں ہیں تو صاف ستھرے دھلے ہوئے پاک کپڑے پہننا یہ مستحب ہے۔ خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا، اسی طرح صبح کی نماز محلہ کی مسجد میں باجماعت ادا کرنا، عیدگاہ کی طرف جلدی چلنا، اور عیدگاہ کی طرف سواری پر بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر پیدل چلنے کی استطاعت ہے تو پھر پیدل چلنا افضل ہے، اور واپسی پر دوسرے راستے سے آنا یہ افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے 3 یا 5 یا 7 جتنی بھی ہوں لیکن طاق عدد کھجوریں کھانا، اور اگر کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا یہ مستحب ہے۔ نماز سے پہلے اگر کچھ نہیں کھایا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس دن عشاء تک کچھ بھی نہ کھائے تو پھر ایسے شخص پر عتاب ہوگا۔ اگر مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے لیے گنجائش بھی ہو تب بھی عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا یہ سنت ہے۔ اگر عیدگاہ نہیں تو پھر مسجد میں ہی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ عیدگاہ میں ممبر وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ مسجد کی کوئی چیز، ممبر، صفیں وغیرہ، وہ عیدگاہ میں استعمال کرنا یہ جائز نہیں۔ نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے، چاہے عیدگاہ میں پڑھے یا گھر میں، اور چاہے اس پر نماز عید واجب ہو یا نہ ہو، بہر صورت نماز عید سے پہلے نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ عید کے بعد گھر میں آ کر نفل پڑھ سکتا ہے، اور 4 رکعت نماز چاشت پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن عیدگاہ میں نماز عید کے بعد بھی نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ اگر عوام نفل ادا کریں تو عوام کو نفل ادا کرنے سے منع نہ کیا جائے۔ استاد محترم، نماز عید کا وقت کیا ہے، اور اگر پہلے دن کوئی مجبوری ہو نماز عید نہ پڑھی جا سکے تو پھر حکم کیا ہوگا؟ نماز عید کا وقت یہ ہے کہ 1 شوال المکرم کو سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد نماز عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور نصف نہار شرعی یعنی جب سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نماز عید کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر پہلے دن سخت بارش وغیرہ کوئی عذر ہے نماز عید نہ پڑھی جا سکی تو دوسرے دن زوال تک یعنی دوپہر کے وقت تک نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ در مختار میں ہے تو اخروا بعذر کا مطرن الی الزوال من الغد فقط، کہ دوسرے دن فقط زوال تک نماز عید کو بارش وغیرہ کی وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ تو صاحب در مختار نے فقط فرمایا، صرف اس سے پتہ چلا کہ اگر دوسرے دن بھی زوال تک دوپہر تک نماز عید ادا نہ کی، اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اب تیسرے دن نماز عید ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر بعض شہر والے کچھ لوگ عذر شرعی کی بنا پر پہلے دن زوال تک نماز عید نہیں پڑھ سکے تو وہ بھی دوسرے دن زوال تک نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 500
77 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز عید چونکہ ایک شہر میں متعدد جگہ ادا کی جا سکتی ہے، لہذا بعض لوگ اگر پہلے دن نماز عید ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ لوگ دوسرے دن نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اکیلا ایک آدمی باقی رہ گیا، اب وہ دوسرے دن نماز عید ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ نماز عید جماعت کے بغیر ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے دن اگر نماز عید ادا کرنی ہے تو ان کو نماز پڑھانے کے لیے ایسا امام ہونا ضروری ہے جو جمعہ اور عیدین کی امامت کے لیے مقرر ہے۔ اگر ایسا امام نہیں مل سکتا تو پھر باقی لوگ جو رہ گئے وہ نماز عید ادا نہیں کر سکتے۔ اگر بغیر عذر کے پہلے دن نماز عید ادا نہیں کی، اب دوسرے دن نماز عید ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ استاذ محترم، نماز عید ادا کرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمائیں۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نماز عید کی نیت کی جائے گی۔ نیت اصل میں دلی ارادے کا نام ہے۔ البتہ اس غفلت کے زمانہ میں علماء کرام نے زبان سے الفاظ ادا کر لینے کو بہتر قرار دیا، تو نماز عید کی نیت میں یہ کہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ساتھ 6 تکبیر زائد کے۔ نیت کرنے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد ثنا پڑے گا، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر لا الہ غیرک تک۔ اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے۔ پھر تیسری بار کانوں کو ہاتھ لگائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے۔ اب اس کے بعد امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھے گا، اور اس کے بعد الحمد یا کوئی اور صورت بلند آواز سے پڑھے گا، اور باقی رکعت جو ہے وہ اسی معمول کے مطابق، عام طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں بھی پہلے بسم اللہ شریف، الحمد اور سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد تکبیر کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد دوسری بار کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری بار کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اب چوتھی تکبیر یہ رکوع والی تکبیر ہے، کانوں کو ہاتھ لگائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ اس کے بعد باقی نماز عام طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد الحمد سے پہلے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں الحمد سورت کے بعد اور رکوع سے پہلے، اور ہر 2 تکبیر کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار وقفہ کیا جائے۔ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن آج کل لوگ زیادہ لمبی قرات برداشت نہیں کر پاتے، بلکہ تھوڑی سی لمبی صورت پڑھ دی جائے تو کئی جگہ مقتدی امام صاحب سے جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اس زمانے کے اعتبار سے مختصر صورتیں پڑھی جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ اور نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے گا، اور جو باتیں جمعہ کے خطبہ میں سنت ہیں وہی نماز عید کے خطبہ میں بھی سنت ہیں۔ البتہ جمعہ کے خطبہ میں خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا، پہلے خطبے سے پہلے خطیب کا بیٹھنا سنت ہے، اور نماز عید کے پہلے خطبہ میں خطبہ سے پہلے
خطیب کا نہ بیٹھنا سنت ہے، اور پہلے خطبہ سے پہلے خطیب 9 مرتبہ، دوسرے خطبہ سے پہلے 7 مرتبہ، اور خطبہ کے بعد ممبر سے اترنے سے پہلے 14 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یہ سنت ہے۔ جمعہ کا خطبہ یہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور عید کا خطبہ یہ نماز عید کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور عیدین کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ استاذ محترم، یہ وضاحت فرمائیں کہ نماز عید کن کن لوگوں پر واجب ہے اور عورتوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ ان پر نماز عید واجب ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ نماز عید پڑھیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ جن جن لوگوں پر نماز جمعہ فرض ہے ان پر نماز عید بھی واجب ہے۔ 11 شرطیں پائی جائیں تو نماز جمعہ فرض ہوگی اور نماز عید واجب ہوگی۔ اگر ان 11 میں سے ایک شرط بھی نہ پائے گی تو نہ نماز جمعہ فرض ہوگی اور نہ نماز عید واجب ہوگی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ شہر میں مقیم ہو، دیہات میں رہنے والے پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ وہ صحت مند ہو، اگر اتنا بیمار ہے کہ نماز کے لیے نہیں آ سکتا یا آئے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر سے تندرست ہوگا تو پھر بھی نماز عید واجب نہیں۔ تیسری شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ مرد ہو، عورت پر نماز عید واجب نہیں۔ پانچویں شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ چھٹی شرط ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، مجنون پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ ساتویں شرط ہے کہ اسے نظر آتا ہو، اگر وہ نابینا ہے تو پھر نماز عید واجب نہیں ہے۔ آٹھویں شرط ہے کہ وہ چلنے پر قادر ہو، اپاہج نہ ہو کہ خود چل کر نماز عید کے لیے نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں بھی نماز عید واجب نہیں ہوگی۔ اور نویں شرط ہے کہ وہ قید میں نہ ہو، اگر قیدی ہے تو پھر بھی نماز عید واجب نہیں۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ وغیرہ کا خوف نہ ہو، اس صورت میں بھی نماز عید واجب نہیں ہوگی۔ 11ویں شرط ہے کہ سخت بارش ہے، سخت اولے پڑ رہے ہیں، سخت سردی ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان کا خوف ہے تو پھر بھی نماز عید واجب نہیں ہوگی۔ آپ نے عورتوں کے متعلق سوال کیا تو عورتوں پر نماز عید واجب نہیں۔ عورتوں کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ گھر میں رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کے شکر میں مصروف رہیں۔ جب نماز عید ہو جائے تو نماز عید ادا ہو جانے کے بعد وہ گھر میں 4 رکعت نماز نفل چاشت پڑھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر عورتیں عیدگاہ میں آ جائیں باپردہ، اور یا مسجد میں جہاں نماز عید پڑھائی جا رہی ہے امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کریں، اور امام نے بھی ان عورتوں کی امامت کی نیت کی ہوئی ہو، اس صورت میں عورتوں کی نماز عید ادا ہو جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عام نمازوں میں، نماز جمعہ میں، عیدین کی نمازوں میں عورتیں جماعت میں حاضر ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کرتی تھیں۔ لیکن بعد میں فتنے کا زمانہ آ گیا تو علماء کرام نے عورتوں کو جماعت میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ بہرحال اگر وہ جماعت کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گی تو ان کی نماز عید ادا ہو جائے گی، ان پر نماز عید واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر عورتیں یہ چاہیں کہ ہم اکیلے الگ الگ نماز عید ادا کر لیں یا عورتوں کی اقتداء میں نماز عید ادا کر لیں، عورت تو نماز عید اور نماز جمعہ کی امام نہیں بن سکتی، اس صورت میں ان کی نماز عید ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں، اور جب مرد نماز عید ادا کر لیں اس کے بعد پھر وہ 4 رکعت نماز نفل، نماز چاشت ادا کر لیں تو یہ بہتر طریقہ۔ استاذ محترم، کیا نماز عید کے بعد دعا مانگنا اور مصافحہ اور معانقہ کرنا ثابت ہے؟ بد مذہب لوگ اس سے منع کرتے ہیں، اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بدعقیدہ اور بد مذہب لوگ ہیں انہیں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پسند ہے، نہ یا رسول اللہ کا نعرہ پسند ہے،
اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا پسند ہے، اسی لیے تو یہ منع کرتے ہیں۔ حالانکہ دعا ایسا محبوب عمل ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا، ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قید لگائے بغیر، وقت کی تخصیص کیے بغیر ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ان تمام کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کا تو خصوصی طور پر احادیث میں ذکر ہے۔ سنن ترمذی اور سنن نسائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل نماز 2 رکعت ہے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھو، عاجزی و انکساری خشوع و خضوع کرو، اور پھر سلام کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اٹھاؤ اور ہتھیلیاں چہرے کی جانب کرو اور یوں عرض کرو یا ربی یا ربی، اور فرمایا کہ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔ بلکہ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ اور دوسرا آپ نے مصافحہ اور معانقہ کے متعلق سوال کیا، تو مصافحہ اور معانقہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ مصافحہ یا معانقہ میں فتنہ کا اندیشہ ہے تو پھر اس سے احتراز لازمی ہے۔ احادیث سے ہمیں مصافحہ اور معانقہ کا ثبوت ملتا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ تحیت الامم وصالح ودہم، یہ مصافحہ، یہ معانقہ سابقہ امتوں کی سلام ہے اور ان کی اچھی محبت اور اچھی دوستی ہے۔ اور فرمایا کہ اول من عانقہ خلیل اللہ ابراہیم، سب سے پہلے جس نے معانقہ کیا وہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے اعتنق کل منہما صاحبہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے معانقہ کیا، ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ سنن نبی داؤد باب المعانقہ کے اندر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا آپ مجھ سے مصافحہ فرماتے۔ ایک بار آپ نے مجھے طلب فرمایا، کوئی آدمی بھیجا، میں گھر پہ موجود نہیں تھا، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جلوہ فرما تھے، تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مجھ سے معانقہ فرمایا، مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ فرمایا فکانت تلکا اجودا اجودا، یہ کیفیت بڑی اچھی اور بڑی عمدہ کیفیت تھی۔ تو بد مذہب بد عقیدہ لوگ نماز کے بعد دعا سے روکتے ہیں، مصافحہ سے روکتے ہیں، معانقہ سے روکتے ہیں، لیکن یہ کوئی آیت یا کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کر سکتے جس میں نماز عید کے بعد دعا سے منع کیا گیا ہے یا مصافحہ سے منع کیا گیا ہے یا معانقہ سے منع کیا گیا۔ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، حالانکہ یہ ان کاموں سے جو سنت سے ثابت بھی ہیں اور جن پر کوئی ممانعت نے ان سے روک کر خود دین میں زیادتی کا ارتکاب کرتے۔
استاذ محترم، اگر امام نماز عید میں تکبیرات بھول جائے یا 6 سے کم تکبیریں کہے یا 6 سے زائد تکبیرات کہہ دے تو کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی مقتدی بعد میں شامل ہوا، تکبیریں گزر چکی تھی، وہ کیا کرے؟ اگر عید کی ساری تکبیرات بھول جائے یا بعض تکبیریں بھول جائے یا زیادہ تکبیریں کہہ دے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ البتہ نماز عید میں اگر لوگوں کا رش زیادہ ہے، کثیر جماعت ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کریں۔ اس صورت میں سجدہ سہو معاف ہوگا۔ اگر امام بھول جائے اور 6 سے زیادہ تکبیریں کہے تو اب مقتدی بھی امام کی اتباع کرے، امام کی پیروی کرے۔ لیکن اگر امام 13 سے زیادہ تکبیریں کہے گا تو پھر مقتدی امام کی پیروی نہیں کرے گا۔ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد اگر مقتدی شامل ہو، تکبیریں گزر چکی ہوں، تو پھر مقتدی اسی وقت 3 تکبیریں کہہ لے، چاہے امام قرات میں شروع بھی ہو چکا ہو۔ اور اگر امام رکوع میں چلا گیا اور مقتدی نے تکبیریں نہیں کہیں، اگر مقتدی سمجھتا ہے کہ میں کھڑے کھڑے تکبیریں کہہ لوں گا اور رکوع میں شامل ہو جاؤں گا، تو پھر وہ کھڑے کھڑے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ لے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں تو رکوع ختم ہو جائے گا، اب وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہے۔ لیکن اگر رکوع میں وہ 3 تکبیریں نہیں کہہ سکا، کچھ تکبیریں رہ گئیں یا ساری تکبیریں ہی رہ گئیں، اب تکبیریں اس سے ساقط ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی یہی صورت ہے کہ دوسری رکعت میں امام نے یہ 3 تکبیریں کہہ لی ہیں اور مقتدی اس کے بعد شامل ہوا ہے۔ اگر مقتدی یہ سمجھتا ہے کہ میں رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ لوں گا، اس کے بعد رکوع میں شامل ہو سکوں گا، تو پھر وہ رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 3 تکبیریں کہہ لے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کیا تو رکوع ختم ہو جائے گا، امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، اب وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں 3 تکبیریں کہے۔ اگر رکوع میں جانے کے بعد 3 تکبیریں نہیں کہہ سکا، کچھ تکبیریں رہ گئیں یا ساری تکبیریں رہ گئیں، اب وہ تکبیریں جو رہ گئی ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی۔ اور اگر مقتدی کی 1 یا 2 رکعت رہ گئی ہیں، اس صورت میں مقتدی جب کھڑا ہوگا، کھڑا ہو کر وہ رکعت ادا کرے گا، تو پھر اسی رکعت میں وہ تکبیریں بھی کہے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ جب مقتدی رکوع میں جا کر تکبیریں کہے گا تو پھر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھائے بغیر ہی وہ رکوع میں تکبیرات کہے گا۔ استاذ محترم، اگر بعض لوگ نماز عید کے بعد آئیں تو کیا اب وہ اس جگہ نماز عید پڑھ سکتے ہیں؟ ایک ہی جگہ متعدد بار نماز عید ادا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز عید کے لیے جماعت شرط ہے، اور جماعت میں ہر شخص امام نہیں بن سکتا، بلکہ نماز عید کی جماعت میں امام وہی شخص بن سکتا ہے جو نماز جمعہ اور نماز عیدین کے لیے امام مقرر ہو۔ لہذا بعد والے لوگوں کو اگر ایسا امام مل جائے جو جمعہ اور عیدین کی امامت کے لیے مقرر ہے، پھر تو بعد میں جماعت کروائی جا سکتی ہے، ورنہ دوسری جماعت نہیں کروائی جا سکتی۔ اور جب دوسری جماعت کروائیں گے تو دوسری جماعت میں نماز کے بعد خطبہ بھی ہوگا، اور یہ سنت ہے۔ اگر خطبہ نہ دیا تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن سنت کا ترک لازم آئے گا۔ ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں ہم نے چاند رات اور عید الفطر کے متعلق بہت سے اہم مسائل سیکھے۔ آپ حضرات ان مسائل کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اجر و ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔